آگے مسا پلیز جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب فار گیونگ می دی فلور اینڈ ٹو اسپیک آن دی پروونشل بجٹ 24-25. جیسے سر آپ کو پتہ ہے کہ آج صبح جب ہم آئے ہیں تو صحیح بات آپ کو میں بتاؤں، میں اس بجٹ کے لیے میں نے آنیسٹلی بہت تیاری کی تھی اور دل سے تیاری کی تھی، اور یہ جانتے ہوئے بھی دل میں یہ خدشہ تھا کہ اس تیاری کا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن میں نے اپنی کوشش یہ کی تھی اس لیے کہ مجھے یہاں پہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اپنے علاقے کی عوام کی نمائندگی کروں اور اس بجٹ کے اندر جو خامیاں ہیں آرڈر ان دا ہاؤس جی. یہ سیریسنس دیکھیں جی بریگیڈیئر صاحب. سر اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بات نہ کریں تو یہاں ہم ویسے انٹرسٹ بھی نہیں اتنا نہیں رکھ رہے، اور جو کل ہاؤس میں کل سے جب سے یہ بجٹ پیش ہوئے ہے جو ٹریجری کا رویہ رہا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے آپ جاری رکھیں جی. آپ گھر میں بیٹھ کے یہ ساری بات چیت کریں اور وہاں پہ اپنے یہ لیکچر کائنڈلی کریں. کوئی اگر بندہ بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو بات کرنے کی اجازت دی جائے، بہت مہربانی ہوگی. جی بریگیڈیئر صاحب پلیز. سر میں بنیادی طور پہ جو بجٹ کے میں نے کم از کم دیکھا ہے، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر اس پہ اس لیے نہیں کروں گا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے آلریڈی بڑی کمپریہنسو اسپیچ کی ہے جس نے سارے آسپیکٹس جو ہمارے بجٹ کے تھے اس کو انکمپس کیا ہے. میں چند ایک ان چیزوں کی طرف دھیان دلانا چاہوں گا جس کا ڈائریکٹ تعلق میرے حلقے سے بھی ہے اور اس کا تعلق اس پورے ہاؤس سے بھی ہے، پورے پنجاب سے ہے. میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک جو ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ ہمارا ہے روڈ کنیکٹیوٹی کا، اور جس کے بارے میں بڑا زور و شور کہا جاتا ہے کہ روڈز اس حکومت جس وقت حکومت موجود ہے انہوں نے جال بچھائے ہیں، بہت کچھ کیا ہے. میں اس کی چند ایک جو سوچ ہے میں اس کے اوپر جانا چاہتا ہوں. صرف میں اس وقت تھوڑی سی ڈس جوائنٹڈ اسپیچ کروں گا لیکن میں سوچ پہ جانا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ شاید ٹریجری والی پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس پنجاب کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ اس بجٹ کے نام پہ ہو کیا رہا ہے. سر CNW ڈپارٹمنٹ کی روڈز کا میں صرف تھوڑا سا بتا دوں کہ 23-24 میں سر تھوڑا مہربانی 23-24 جو آن گوئنگ سکیمز اور نئی سکیمز تھیں وہ بجٹ کے اندر 1819 سکیمیں رکھی گئی تھی. میں کرنٹ فائنینشیل ایئر کی بات کر رہا ہوں 23-24 کی. اس کے اندر سر جو 1819 کی چند ایک چیزیں ضروری یاد رکھنی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جو ٹوٹل ایلوکیشن لاسٹ ایئر یا دس کرنٹ فائنینشیل ایئر میں ہوئی ہے CNW ڈپارٹمنٹ کی وہ تھی 147.4 بلین. اب اگلا جو فگر میں آپ کو دینے لگا ہوں، کاش مجھے کوئی بندہ یہاں پہ CNW کا بیٹھا ہو، منسٹر صاحب بیٹھے ہوتے مجھے یہ بتاتے یہ کیسے جگلری ہوئی ہے. سر جو تھرو فارورڈ تھا پچھلے سال جو آپ کے اس ڈاکومنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ میرے پاس 23-24 کا بجٹ موجود ہے، اس کا پیج ہے 285. اس کے اندر جو تھرو فارورڈ لکھا ہوا ہے سر وہ ہے 918.4 بلین روپیز. 1918 کا تھرو فارورڈ رکھا ہوا ہے آفٹر ہیونگ کنزیومڈ 147 بلین آف دی کرنٹ فائنینشیل ایئر. اگلے میں اس کو جب کوریلیٹ کروں گا 24-25 سے تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گی، اس ہاؤس کو بھی سمجھ آئے گی کہ یہ ظلم ہو کیا رہا ہے. ویئر دا منی از گوئنگ انٹو دی بلیک ہول. 24-25 کا سر جو بجٹ آپ کا ٹوٹل آتا ہے اس کے اندر 1117 اسکیمیں آ جاتی ہیں. میں ایک اکنامکس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں ایم جسٹ اے پارلیمنٹیرین. میرے حساب سے جتنی بھی پچھلے سال کی اسکیمیں تھیں جو وہ ساری آن گوئنگ میں ہونی چاہیے تھیں، اور آن گوئنگ کی اسکیمیں اس وقت ٹوٹل 528 آ گئی ہیں، اور انہوں نے پھر 589 نئی اسکیمیں ایڈ کر دی ہیں، اور اس سال جو ٹوٹل ایلوکیشن کی ہے وہ 143 بلین ہے. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا وہ 918 ارب کا جو تھرو فارورڈ تھا پچھلے 23-24 میں کدھر زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا. کتنی اسکیمیں اس میں کمپلیٹ ہوئیں 1800 میں سے، کتنی اسکیمیں کیپ کر دی گئیں، کتنی اسکیمیں جو ہیں وہ ہاف ختم کر دی گئیں. جو ختم کی گئی ہیں وہ کس بنیاد پہ ختم کی گئی ہیں اور کیوں ختم کی گئی ہیں؟ کیا کسی نے وہ اسکیمیں گھر لے کے جانی تھی؟ دس از اے ویسٹیج آف دی نیشنل ایکسچیکر. سر
اگر یہ ہم اسی طرح کرتے رہیں گے تو ہم تو اربوں روپے ایک لگائیں گے, اسکیم آدھی ختم کریں گے, نہ اگلے کا فائدہ نہ پچھلے کا فائدہ. کیا سر پیر ہے اس بجٹ کا؟ اور آگے جو تھرو فارورڈ بتا رہے ہیں اس وقت سر, وہ ہے 225 بلین کا آگے تھرو فارورڈ دے رہے ہیں, 918 غائب ہے. جس وقت یہ بجٹ کی یہاں پہ کلوزنگ سپیچ ہو, سی این ڈبلیو جو منسٹر ہیں وہ آئیں, وہ تھوڑا سا مہربانی کر کے ہمیں بتا دو دیں کہ آپ یہ کیوں ظلم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, یہ کس کا پیسہ ہے, کہ یہ ذاتی پیسہ ہے کسی کا؟ اب میں تھوڑی سی بات, کیونکہ میں سی این ڈبلیو پہ بات کر رہا ہوں, تو میں تھوڑی سی ایک آپ کو گزارش اور کر دوں. میں نے چونکہ کمیٹیز ہماری بنی ہوئی ہیں تو ہمارا انٹریکشن بڑا کمزور ہو رہا ہے ود دی ریسپیکٹیو ڈپارٹمنٹس. میں نے کوشش کی کہ مجھے کم از کم جو ڈسٹرکٹ وائز آپ بتائیں کہ آپ نے کتنی اسکیمیں دی ہیں اور فنڈ ایلوکیشن کیا ہے. کوئی بندہ ادھر آنے کو تیار ہی نہیں ہے. میں نے جو انالیسس کیا ہے, یہ 38 ڈسٹرکٹ جو چھوٹے بڑے ہمارے ٹوٹل ہیں, اس کی جو 117 جو اسکیمز ہیں, میں صرف 4-5 ڈسٹرکٹ کا بتا دوں گا. مجھے آپ یقین کریں, یہ جب میں نے بجٹ پڑھا ہے اس کے اندر 4-5 ڈسٹرکٹ ہیں, اگر کسی کی جرت ہے تو کرے ایویلیویشن. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے ہم یہاں پہ یہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا بجٹ ہم وہاں پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میں 4-5 ڈسٹرکٹ کی صرف بات کروں گا, راولپنڈی, گجرات, منڈی بہاؤالدین, سرگودھا, چکوال, خوشاب اور قصور. سر یہ تقریباً کچھ 35% یہ 4-5 ڈسٹرکٹ لے رہے ہیں. کیا ہم یہاں پہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا بجٹ پیش کرنا ہے, یا یہ پورے پنجاب کا ہمارے سامنے بجٹ پیش کیا گیا ہے؟ کسی کو کہیں کہ پوچھے کہ ان کی ایلوکیشن کیا ہے. میں صرف چھوٹی سی آپ کو بتا دوں سر, راولپنڈی کی 68 اسکیمز ہیں جو اس وقت سی این ڈبلیو کی چل رہی ہیں, یہ چلائی گئی ہیں اس اگلے فائنینشیل بجٹ میں. 47 گجرات کی ہیں, 38 منڈی بہاؤالدین کی ہیں. کتنا بڑا منڈی بہاؤالدین ضلع ہے, میری کسی سے مخالفت نہیں ہے, بٹ آئی ہیو دا رائٹ ٹو آسک فرام دس فورم فرام دی پیپل ہو آر ٹیکنگ اس فار رائٹ, کہ یہ کیوں ظلم آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا یہ ضلع جو پورا پنجاب کا ہے یہ کسی کی جاگیر ہے؟ یہ کسی کی ذاتی ایلوکیشن منی سے نکل رہا ہے پیسہ کہ جس کی مرضی ہے اس کو ڈول آؤٹ کر دو, جو 4 سجدے زیادہ کرے گا اس کو دے دو؟ نہیں سر, ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہم نے یہ بلوچستان کے ساتھ کیا ہے, آج بلوچستان آپ سے حصہ لے رہا ہے. آپ نے صدرن پنجاب کے ساتھ یہ کیا ہے, وہ بولا ہے, آج آپ اس کو دینا پڑا ہے. یہی کام آپ نے آج شروع کر دیا سینٹرل اینڈ نادرن پنجاب کے ساتھ. کیوں کر رہے ہیں یہ؟ کیوں نہیں لوگوں کو ڈیولپمنٹ بجٹ دے رہے آن دی ریکوائرمنٹ بیسس کے اوپر اور ایلوکیشن آف دی پاپولیشن پہ کیوں نہیں آپ کر رہے؟ کیوں نہیں آپ کمیٹیاں بنا رہے؟ میں نے پچھلے بجٹ میں بھی سپیچ کی تھی, ریکویسٹ کیا تھا کہ مہربانی کریں, آپ کو NFC ایوارڈ ملتا